جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسن مہدی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر پل آزاداری امہٹ۔ اس سمے ہم نئی دلی ایرانی کلچر ہاؤس میں موجود ہے، جہاں پر آج ایک خاص پروگرام کیا گیا۔ ہمارے ساتھ ہیں مولانا، آئیے ہم جاننا چاہتے ہیں مولانا سے اور ان کا نام جانیں گے اور جانیں گے کہ آج جو ایرانی کلچر ہاؤس میں پروگرام ہوا کس سلسلے کو لے کر کے پروگرام ہوا۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آغا اللہ۔ آپ کا نام؟ تقی نقوی۔ اگر آج یہ ایرانی کلچر ہاؤس میں جو یہ پروگرام ہوا، یہ کس سلسلے سے پروگرام ہوا، کیوں ہوا؟ جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ ایران میں ایک بہت بڑا حادثہ وقوع پذیر ہوا۔ وہاں کے صدر مملکت اور وزیر خارجہ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ آذربائیجان کے بارڈر پر ایک ڈیم کا افتتاح کر کے پرسوں وہ واپس تبریز کی طرف آ رہے تھے، جہاں پر انہیں ایک ریفائنری کا بھی افتتاح کرنا تھا، لیکن بہرحال راستے میں ہوا موسم کے حالات بگڑے اور وہ ہیلی کاپٹر جو تھا وہ کریش ہوا۔ تو یہ کل اس کی خبر جو ہے پوری طرح سے سب لوگوں کو پتہ چلی کہ وہ لوگ وہاں تک پہنچ سکے کریش کے حادثے کی جگہ تک، اور یہ بات ثابت ہوئی کہ تمام افراد، وہ اہم افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ لہٰذا انہی کی یاد میں ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے جناب رئیسی صاحب، وہ در حقیقت رئیس جمہور تھے اس وقت ایران کے، اور ان کے ایک عالم دین بھی تھے، اور اس سے پہلے وہ وہاں کے جوڈیشری میں انہوں نے بے پناہ خدمات انجام دیے، فقیہ تھے، اور اس کے بعد وہ حرم امام رضا علیہ السلام میں انہوں نے خدمت کی، وہاں کے وہ رئیس تھے۔ لہٰذا ان کی شہادت جیسے کہ وقوع پذیر ہوئی تو انہی کی یاد میں ان کے لیے کنڈولنس میٹنگ کا آج یہاں پہ انعقاد کیا گیا، جس میں قرآن خوانی اور ہوئی اور مختلف ہندوستان کی شخصیات نے خراج عقیدت پیش کیا، اور سفیر کبیر جمہوریہ اسلامی ایران نے ان کی شخصیت کے بارے میں ایک پوری طرح سے ایک توضیح دی اور ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا۔ تو یہ انہی کی یاد میں پروگرام برگزار کیا گیا۔ اگر جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا نقصان، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایران کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا، لیکن اگر ہم دوسرے پہلو سے دیکھیں جہاں پر آس پاس کے جو ملک ہیں وہ مخالف ہیں ایران سے، کہیں ایسا تو نہیں کسی ملک کا اس میں کوئی سازش ہو؟ دیکھیے، یہ مختلف رائے لوگ دے رہے ہیں اور مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں۔ در حقیقت وہاں جو ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور جو بھی نتیجہ آئے گا وہ ایران اس کا اعلان کرے گا اور وہ چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی۔ لہٰذا جو بھی ہم اس وقت تک منتظر رہیں گے کہ جیسا بھی ایران کی جانب سے جو مختلف وہاں کی ایجنسیز ہیں، انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، وہ اس کی تحقیق ضرور کر رہی ہیں اور تحقیق شروع ہو گئی۔ لہٰذا ابھی تک تو ایسی کوئی خبر نہیں آئی ہے، یہ حادثہ ہی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا پہلو نکلتا ہے اور ایران تحقیقات کے بعد وہ چیز سامنے آتی ہے تو وہ خود ایران اعلان کرے گا اس بات کا۔ اس پہ پھر تو کارروائی کریں گے ایران؟ ضرور، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر ایسا کوئی پہلو ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایران اگر کوئی بھی سازش کسی بھی طرح کی اس میں ہوتی ہے تو ایران خاموش نہیں رہتا ہے اور وہ اس کی جوابی کارروائی کرتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ ایران کی جانب سے، رہبر معظم کی جانب سے جو بھی اعلان ہوتا ہے، جو بھی موقف ان کا ہوتا ہے، اس کے ہم منتظر ہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ تو آپ دیکھ رہے تھے آغا نے کس طریقے سے بتایا کہ واقعی ایران کے لیے ایک غم کا نہیں، ایران کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لیے، جتنے بھی مسلم کنٹری، ان کے لیے ایک بہت دکھ کی خبر ہے اور ایک افسوس کا دن ہے جو اس دن یہ گھٹنا، چاہے وہ گھٹی ہے یا کسی کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ یہ تو جب ایران کا وہاں کے جو کیا کہتے ہیں ایجنسی ہیں وہ جب جانچ کریں گے، پتہ کریں گے، اگر اس میں صحیح پایا جاتا ہے تو ایران ملک جو ہے پھر اس ملک کے خلاف کارروائی کرے گا۔ یہ دیکھا جائے گا آگے کے لیے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اور بھی جو ہمارے علماء کرام ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ آغا جی ہمارے ساتھ آغا ہیں، آغا غلام حسین، آغا غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ جو حادثہ ایران کے ساتھ ہوا ہے، یہ حادثہ ہے یا کسی کی سازش کا شکار ایران ہوا ہے؟ آغا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو صورتحال اب تک سامنے آئی ہے اور اس سلسلے میں جو ایران سے خبریں منتقل ہوئی ہیں اور سرکاری طور پہ جو بیان آیا ہے، وہاں کی ہوا
وہاں کا موسم اور جو ظاہری طور پہ دیکھنے میں آتا ہے، یقیناً یہ حادثہ ہے، سخت ہے مگر ایک حادثہ ہے، اس کے پہ سازش کی ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نے سنا ہو نیوز وغیرہ کے ذریعے سے تو اس واقعے کے فوراً آدھا گھنٹے بعد اسرائیل کی میڈیا نے صاف صاف گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اس میں میرا ہاتھ نہیں ہے۔ اس طرح کا اضطراب کا لوگوں کی طرف سے آنا اس بات کی علامت ہے کہ بہرحال اب اسے ابھی ایک حادثے کی شکل میں دیکھا جا رہا ہے، اور وہاں کی صورتحال اور موسم کو دیکھ کر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خیال نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ دشمن طاقتوں کو ایک بڑا دکھانے کے لیے، ایک ہیرو بنانے کے لیے، یا ہو سکتا ہے دو ملکوں کو آپس میں ٹکرانے کا ایک بہانہ بنائیں۔ ایران ان تمام حالات میں غمزدہ ہے، اسے ابھی یہی فکر ہے کہ ہم نے اپنے عزیزوں کو کھویا ہے اور ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس پر توجہ دی جائے۔ یہ ابھی ایک حادثہ ہے، اس کے علاوہ کچھ کہنا بہت مشکل ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آئیے چلتے ہیں اور دوسرے تو ناظرین ہمارے ساتھ آغا ہیں مولانا ظفر الحسن، آل انڈیا شیخ سماج سے۔ میں ظفر الحسن جلال پوری آل انڈیا شیعہ سماج سے ہوں، اور یہ حادثہ بہت بڑا ہے اور ہم سب کے لیے انتہائی غم کا ماحول اور غم کے دن ہیں یہ، جس میں اتنا بڑا حادثہ جو لوگوں کا مسیحا اور خاص طور سے مظلوموں کا مددگار وہ ہمارے بیچ نہیں رہے۔ میں اس غم کے ماحول میں تمام لوگوں کو، تمام ہندوستان کے اور تمام ایران کے لوگوں کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ خدا ان سب کے شہیدان ایران کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو صبر کی تلقین عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ شکریہ آغا۔ تو ناظرین اس سمے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کوثر۔ ان کا آپ کا نام ہے ڈاکٹر فرید الدین فرید اعصر، کلچرل کونسلر آف ایران ان دہلی۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو ایران کے ساتھ حادثہ ہوا ہے وہ ہم جانیں گے، اور جانیں گے کہ ایران کے اوپر کس طریقے سے جو مصیبت پڑی ہے، اس غم کے ماحول مصیبت میں ایران کس طریقے سے گزر رہا ہے۔ مصیبت بردار ایران در چه شرایطی هست می گزارش با هم بدید؟ وضعیت ایران به حمدالله خیلی آرام هست و مردم به هیچ عنوان دچار تزلزل نیستن، دچار نگرانی نیستن. مردم از این مسئله هم عبور میکنن. انشالله به زودی رئیس جمهور جدید انتخاب خواهد شد ظرف کمتر از 2 ماه انشالله. وہاں کے لوگ جو ہے بہت ہی پرسکون، اگرچہ یہ مصیبت ہے، صبر و تحمل کا جو ہے لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور چونکہ بہرحال وہاں پہ سرپرستی موجود ہے، اور دیکھیں گے آپ 2 مہینے کے اندر وہاں پہ پھر الیکشن کا زمانہ آ جائے گا، انتخابات، اور بہرحال اس سختی سے جو آزمائش جو ہوئی اللہ کی جانب سے، اس سے لوگ آگے نکل جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ تو آپ نے دیکھا آغا نے جو ہے وہاں کے حالات کے بارے میں بتایا۔ آپ دیکھ رہے تھے حسن مہدی خان کے ساتھ ہر پل عزاداری مہاٹ سلطان پور۔